ملکہ ترنم نور جہاں کے عشق میں کیسے سابقہ پاکستانی فاسٹ باؤلر نذر محمد کا بازو ٹوٹا اور ان کے کیریئر کا خاتمہ ہو گیا۔ اصل داستان اور ماجرا کیا ہے، جانیے اسی ویڈیو میں۔ 24 جنوری 1952 کو ایک روزنامے میں خبر شائع ہوئی کہ مشہور اداکارہ و گلوکارہ نور جہاں اور ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد، جن کے مطابق نور جہاں جہاں نذر محمد سے ملنے کسی مقام پر گئی ہوئی تھی کہ اچانک وہاں ان کے شوہر شوکت حسین رضوی پہنچ گئے۔ نذر محمد نے شوکت حسین رضوی کو دیکھ کر بالائی منزل سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ گیم کھیلنے سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ ملکہ ترنم نور جہاں اور ٹیسٹ کرکٹر نذر محمد کا رومان پاکستان کی فلمی تاریخ کا ایک دلچسپ مگر افسوسناک واقعہ ہے، اور اس رومان کا انجام ایک حادثے پر ہوا جس میں نذر محمد اپنا بازو توڑوا کر سپورٹس کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ نذر محمد مشہور موسیقار فیروز نظامی کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ گانے سے دلچسپی رکھتے تھے اور جن لوگوں نے انہیں گاتے سنا ان کا کہنا ہے وہ بہت سریلی آواز کے مالک تھے۔ نور جہاں اور نذر محمد کا یہ رومان کب اور کہاں شروع ہوا؟ اس سلسلے میں نور جہاں اور نذر محمد اور نور جہاں کے سابقہ شوہر شوکت حسین رضوی کے بیانات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ نور جہاں ان دنوں 11-12 سال کی تھی جب نذر محمد سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اور یہ ممبئی کی بات ہے جب نور جہاں نذر کے بڑے بھائی فیروز نظامی کے گھر ان سے فن سیکھنے کے لیے جایا کرتی۔ نذر بھی ان دنوں پنجاب کی ٹیم کے ساتھ ممبئی آیا کرتے تھے۔ نور جہاں نے 1972 میں وسیم اکبر نامی صحافی کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا، شام کا وقت تھا، میں گا رہی تھی کہ ایک چھریرے بدن کا نوجوان کمرے میں آ گھسا اور میری طرف ٹک ٹکی باندھ کر تکنے لگا۔ پہلے تو میں اس کی طرف سے توجہ نہ دے پائی، لیکن جب اس نے دیکھنا بند نہ کیا تو میں نے فیروز صاحب سے کہا کہ یہ لڑکا کون ہے اور کیوں میرا منہ تک رہا ہے، تو مجھے غصے میں دیکھ کر نظر کا رنگ فک ہو گیا، لیکن فیروز صاحب نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بولے، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت اچھا فاسٹ بولر ہے اور گاتا بھی اچھا ہے، کیا آپ نے ریڈیو پر اس کی غزلیں نہیں سنی؟ نہ جانے کتنے دن ہو گئے ممبئی آیا ہے لیکن میرے پاس ابھی ہی پہنچا ہے۔ تو اس کے بعد نور جہاں نے نذر سے اصرار کیا کہ وہ کوئی غزل سنا دے۔ پہلے تو نذر نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر سہگل کی گائی ہوئی ایک غزل سنائی۔ اگرچہ نذر کا انداز کلاسیکل تھا لیکن آواز میں انتہا کا سوز تھا۔ نور جہاں نے بتایا کہ انہوں نے اچھی آواز بہت کم مرد گلوکاروں کی سنی ہے اور ان آواز میں مردانگی پائی جاتی ہو، لیکن نذر کی آواز بالکل اس قابل تھی کہ اسے سراہا جائے۔ اور پھر رفتہ رفتہ نور جہاں اور نذر محمد میں محبت کا رشتہ استوار ہوتا چلا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہ جدا ہونے کی قسمیں کھائیں، ایک دوسرے سے وعدے لیے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ 2-3 سال اس طریقے سے گزر گئے۔ ایک دن نذر نے نور جہاں کو بتایا کہ اس کی اپنے رشتہ داروں میں منگنی ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ نذر نے نور جہاں کو ایک طویل خط لکھا جس میں انہوں نے اس منگنی کا سبب بیان کیا۔ نذر محمد نے لکھا کہ بیبی، شاید تم یہ سمجھتی ہو میں اپنی رضامندی سے منگنی کر رہا ہوں اور تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ تمہارا اگر یہی خیال ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں خدا کی قسم بے وفا نہیں ہوں، میں آج بھی صرف تم سے محبت کرتا ہوں اور ساری زندگی تم سے ہی محبت کرتا رہوں گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس محبت کو کم نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ منگنی ٹوٹے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جس لڑکی سے میری منگنی طے ہوئی ہے اس کی داستان اتنی دردناک ہے کہ وہ اپنی منگنی ٹوٹنے کا سانحہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اس کا مستقبل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماں باپ مر گئے اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور وہ ہمارے رشتہ دار ہے اور اسی لیے میری والدہ نے ان سے منگنی کی ہے۔ اسی کے بعد ناظرین و سامعین، نور جہاں اور ان کے تعلق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نور جہاں نے بھی مایوس آ کر اپنی شادی شوکت حسین رضوی سے کر لی اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ نور جہاں اور شوکت حسین رضوی کی شادی کے 8-10 دن بعد نذر محمد کی بھی شادی ہو گئی اور اس محبت کا بظاہر تو اختتام ہو گیا لیکن یہ جاری رہی۔ اور پھر قیام پاکستان کے بعد نور جہاں اور شوکت حسین رضوی
رضوی پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے لاہور میں ایک فلمی اسٹوڈیو بنایا اور فلمیں بنانے میں اور نور جہاں گانے گانے میں مگن ہو گئی۔ لیکن شوکت حسین رضوی چونکہ ایک دل پھینک آدمی تھے، نور جہاں نے انہیں کئی اداکاروں کے ساتھ ناگفتہ حالت میں پکڑا تو نور جہاں نے انہیں جواب دینے کے لیے نذر محمد سے دوبارہ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی، جو ان دنوں پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے ساتھ لکھنؤ میں موجود تھے اور سنچری کرنے کی وجہ سے سپر سٹار بن چکے تھے۔ نور جہاں بتاتی ہیں کہ میں نے سوچا میں نذر کو ایک دوست اور بھائی سمجھ کر ملوں گی، تاکہ جب شوکت حسین رضوی کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو تو ان کو اپنی جو غلط عادات ہیں وہ ترک کر دینی چاہیے۔ شوکت کے بارے میں تو چونکہ نور جہاں یہ سمجھتی تھی شوکت کو میرے بارے میں پہلے بھی کافی شک تھا، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں میں نے شادی کے بعد نذر محمد سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ میں دوبارہ نذر محمد سے تب ملی جب مجھے یقین ہو گیا کہ شوکت یاسمین اداکارہ کو نہیں چھوڑے گا۔ یوں رفتہ رفتہ نور جہاں اور نذر محمد کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب آگے کا قصہ شوکت حسین رضوی کی زبانی سنیے، جو انہوں نے ایک مشہور صحافی کے انٹرویو میں بیان کیے ہیں۔ شوکت حسین رضوی نے بتایا کہ نذر کے ساتھ نور جہاں کا معاشقہ اتنا بڑا اور بات اتنی پھیلی کہ میرے ڈرائیور اور لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا اور میرے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ میری بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ایک دن امیر حسین نے شوکت صاحب کو بتایا، جو ان کے ڈرائیور تھے، کہ وہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نور جہاں کو اسلامیہ پارک چھوڑ کر آئے ہیں۔ شوکت صاحب کہتے ہیں وہاں کوئی بابا تھا، دوا دارو کا اس نے پاگھنٹ بنایا ہوا تھا اور اس کے ہاں پہ دونوں ملتے تھے۔ میں نے 2 گاڑیوں میں اپنے دوست احباب بٹھائے اور فوراً اسلامیہ پارک کی طرف بھاگا۔ ہم نے بابا کے مکان کی ناکہ بندی کر لی۔ میں بابا کے پاس گیا اور پوچھا یہاں نور جہاں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کیڑی نور جہاں؟ میں نے کہا تو نور جہاں کو نہیں جانتا؟ مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ اس کے مکان میں ایک سیڑھی اوپر کو جاتی تھی، میں اوپر چڑھنا شروع ہوا تو وہ بڈھا مجھے پکڑ تو نہیں سکے، میں نوجوان تھا اور مجھ میں بڑی طاقت تھی، تو اوپر سے اس نے بہت زیادہ غصہ کیا، شور مچانا شروع کر دیا تاکہ نور جہاں اور نظر سن کر ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن اتنے میں اوپر پہنچ چکا تھا۔ وہاں برآمدے میں پلنگ پر نظر اور نور جہاں اکٹھے تھے۔ اس وقت میرے پاس پستول ہوتا تو میں دونوں کو گولی مار دیتا۔ نظر نے گھبرا کر اٹھا اور 25 فٹ کی بلندی سے نیچے کود گیا اور وہ نیچے گرا تو اس کا بازو ٹوٹ گیا، لیکن نور جہاں نے نیچے اتر کر رونا دھونا شروع کر دیا اور چلانے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، مجھ پر چلاتا ہے، یہ آوارہ اور بدچلن ہے، مجھ سے کمائی کرواتا ہے اور خود برے کاموں میں ملوث ہے۔ میں نظر کو پیار کرتی ہوں۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ اس نے ادھم مچائے رکھا تو محلے والے آدمی آ گئے، کوئی 200 آدمی وہاں جمع ہوئے، میرے ایک آدھ ملنے والے بھی ان میں سے ایک تھے۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین و سامعین ایک معروف پروڈیوسر نذر محمد کو جو جانتے تھے، اور نذر محمد وہاں نیند بے ہوشی حالت میں پڑا تھا، بڑا اچھا پلیئر تھا، اپنی موت آپ مر گیا۔ بازی ٹوٹنے کے بعد اس سے یہ ملی کہ نہیں ملی اس کا مجھے پتہ نہیں، پھر تو وہ بیکار ہی ہو گیا۔ شوکت کے بقول نور جہاں کا موقف یہ تھا کہ شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کا نہایت افسوسناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد پاکستانی بیٹسمین اور بالر نذر محمد کو نہ کسی نے دیکھا اور نور جہاں تو ہر طرف اس کے بعد بھی چھائی رہی، لیکن نذر محمد کے کیریئر کا اختتام ہو گیا۔ یہ جو معلومات ہیں ناظرین و سامعین، یہ ہم نے ایک بہت ہی معروف صحافی جس کا نام ہے محترم عقیل عباس جعفری، ان کی تحقیق سے لی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی اور آپ کو افسوس بھی ہوا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ دیجیے گا اپنے میزبان سعد الدین سعد کو اجازت۔